بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رانا ابرار، پاکستان مسلم لیگ نون جاپان کا سرپرست اعلیٰ۔ آج 9 مئی ہے، یوم سیاہ ہے، اور پوری دنیا میں 9 مئی کے یوم سیاہ کی مذمت کی جا رہی ہے، پرزور مذمت کی جا رہی ہے، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے فوج پاکستان کا ہی مسئلہ نہیں ہے، حکومت پاکستان کا ہی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ایک دہشت گرد ٹولے کی مذمت کا ہے کہ جس نے پاکستان کے ان شر پسند عناصر نے مل کے پاکستان کی سالمیت کو، افواج پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ہم کبھی بھی مسلح افواج پاکستان کی خود مختاری پہ اور پاکستان کی سالمیت پہ حرف نہیں آنے دیں گے۔ یہ جو لوگ جو اصلی مجرم ہیں، ان کو سزا قرار واقعی سزا ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے۔ یہ افواج پاکستان کے ان شہداء کا مسئلہ ہے کہ جن نے اپنی جانوں کے نذرانے پاکستان کی خاطر پیش کیے، جن کے فیملیوں کے پورے خاندان جو ہیں وہ بچوں کی شہادت کے بعد پھر دوسرے بچوں کو اس وطن عزیز پہ قربان ہونے کے لیے پیش کرتے ہیں، اور ان کی یادگاروں کو پورے ملک میں جہاں جہاں شہداء کی یادگاریں تھیں، ان کو ایک سازش کے ذریعے اس دہشت گرد ٹولے نے پاکستان کے شہداء کی جو ہے یادگاروں کو دباؤ برباد کیا، ان کی تذلیل کی، تاکہ قوم کے ہیرو کی بے حرمتی کر کے قوم کا مرول ڈاؤن کیا جائے۔ پاکستان کو پوری دنیا میں رسوا کیا گیا، اور اب 1 سال ہو گیا اس بات کو، اور پھر بھی یہ لوگ جو ہیں، بعض وہ بچے کھچے لوگ، اس وقت تو لوگوں کو جب حقائق سامنے آئے، جس میں اعجاز چودھری تھا، یاسمین راشد تھی، مراد سعید تھا، شہر یار افریدی تھا، اور خود ان کا سب سے بڑا لیڈر عمران خان نیازی تھا، اور یہ چیز ان کے ثبوت مل چکے ہیں، ان کے وہ بیانات، ان کی وہ ویڈیو جو اس وقت جاری ہوئی تھی، وہ لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں، لوگوں نے وہ دیکھ لی ہیں پروف کے ساتھ، جس کی وجہ سے انہی کی پارٹی کے لوگ ایک ایک کر کے جو محب وطن تھے وہ پارٹی سے استعفے دے کے نکل گئے، وہاں سے چھوڑ دیا پارٹی کو۔ لیکن ابھی بھی یہ لوگوں کو ورگلا رہے ہیں، جھوٹے بیانات جاری کر رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، افواج پاکستان کو بدنام کرنے کی اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوششوں اور سازشوں میں ابھی تک اسی طرح عمل دخل ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر جو چارج لگ چکے ہیں، جو اصلی مجرم ہیں، ان کو فوری طور پہ سزا نہ دینا، وقت کا ضیاع کرنا، یہ ملک کے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں۔ کوئی محب وطن جج، کوئی محب وطن جسٹس، کوئی محب وطن عدالتیں، چاہے فوجی عدالتیں ہوں، وہ کبھی برداشت نہیں کریں گی کہ پاکستان کے دشمن اس طرح دندناتے پھریں اور پوری قوم کو ورگلاتے پھریں۔ ان کو فوری طور پہ سزاؤں کا آغاز کیا جائے، ان پہ فوری مقدمات جو ہیں وہ جو درج ہو چکے ہیں ان پہ جو ہے ان کا ٹرائل کیا جائے، اور یہ ودن 3 مہینے 90 دن کے اندر اندر ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو استغفر اللہ میرے منہ میں خاک، پاکستان کو مزید تباہی کے دانے پہ کھڑا کریں گے یہ لوگ کسی صورت میں یہ سیاسی جو ہے وہ جماعت نہیں ہے، یہ سیاسی ٹولہ ہے، اور یہ دہشت گرد ٹولہ ہے، یہ دہشت گرد جماعت ہے، یہ دہشت گرد لیڈر ہے، اور اس کے لیے سہولتیں اور سہولت کار جو ہیں وہ اب بھی موجود ہیں،
اور وہ اسے سہولتیں عدالتوں کے ذریعے بھی دینے والے لوگ موجود ہیں، ججز میں بھی موجود ہیں، آرمی کے اندر بھی بعض جگہ پہ کونوں میں چھپے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ایک ایک کر کے فوج تو نکال رہی ہے، ان کو سزاؤں کے ذریعے ان کو عبرت ناک سزائیں دی جا رہی ہیں، انہیں بھی فوری طور پر عبرت ناک سزائیں دی جائیں، ان کو معافی نہیں ہونی چاہیے، انہیں عبرت کا مقام بنانا چاہیے۔ آج کا دن پکار کے کہتا ہے کہ پاکستان کے جو 200 مقامات افواج پاکستان کے تھے اس پہ جو ظلم اور جو زیادتیاں کی گئیں اور جو جس طرح تباہی اور بربادی کی، قائد اعظم بانی پاکستان کی رہائش گاہ لاہور میں خود وزٹ کر چکا ہوں، جس طرح اسے تباہ و برباد کیا گیا، آگ لگائی گئی، ان کی نوادرات کو جلایا گیا، ان کے گھر میں رکھی ہوئی جتنی یادگاریں تھیں قائد اعظم محمد علی جناح کی بانی پاکستان کی، ان کو توڑ پھوڑ کی گئی، ان کو آگ لگائی گئی، پاؤں کے نیچے کچلا گیا، اور اندر سے بہت سی قیمتی چیزیں جو تھیں وہ لوٹ مار کی گئی، وہاں لوٹ مار کر کے وہاں سے لے گئے، نکال لیا ان نے یہ ختم کر دیا سارا کچھ، اور پھر یہاں تک کہ پول تک کو نہیں بخشا۔ یہ بے وطن لوگ ہوتے ہیں اور ان کو سزا دینے میں اتنی تاخیر کی جاتی ہے۔ یہ پاکستان کے ادارے جو ہیں، یہ میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ یہ ملک کا بہت بڑا بحران تھا، بہت بڑے ملک کے اوپر تباہی مچائی گئی تھی، تو فوری طور پہ ایکشن لے اور جو عدالتوں میں فیصلے ہیں ان کو فوری ٹرائل کیا جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہی ہے، اور اس میں جتنی تاخیر کی جا رہی ہے، کوئی سیاسی لحاظ سے اپنے گیم کر رہے ہیں، کوئی مفادات کی گیم کر رہے ہیں، کوئی بیوروکریٹ شامل ہیں، وہ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہو گیا تو پھر بہت خطرناک ہوگا پاکستان کے لیے۔ خدا نہ خواستہ یہ جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا وطن ہے، اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو آپ پلیز، میری ریکویسٹ ہے افواج پاکستان کے جنرل عاصم منیر صاحب سے بھی اور چیف جسٹس صاحب سے بھی اور پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب سے بھی اور صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب سے بھی کہ آج کے دن صرف بیان بازیوں پہ گزارا نہ کیا جائے، صرف ان کے لیے بیان جاری کر دینے کہ جو ہے وہ ان کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ ان کو کب دی جائیں گی سزائیں؟ اس کو کسی صورت میں معافی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے جنرل شریف صاحب نے اپنے حالیہ جو ہے پریس کانفرنس میں کہہ دیا، وہ بالکل منو ان، ان کو معافی نہیں ہو سکتی، معافی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر یہ معافی کا سوچ رہے ہیں تو غلط سوچ رہے ہیں۔ یہ واقعات ہم نہ بھولنے دیں گے، نہ افواج پاکستان بھول سکتی ہے۔ یہ افواج پاکستان کے اوپر، یہ کی سالمیت کے اوپر، وطن عزیز کے لیے بہت بڑا دبا ہے۔ ان لوگوں کو کہ جن کے بیانات آ چکے ہیں، جن کے نام ظاہر ہو چکے ہیں، جو اریسٹ ہیں، ان کو فوری ٹرائل کیا جائے، فوری ٹرائل کیا جائے، فوری ٹرائل کیا جائے۔